میں کیا کروں؟ وہ مجھے یوں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ مجھے سکون نہیں مل رہا، میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ محبت پر یقین دلا کر وہ کیسے جا سکتا ہے؟ میرے اندر ایک بھانپٹ جل رہا ہے، جیسے وہ مجھے پھر سے جلتی آگ میں چھوڑ گیا ہے۔ جی چاہ رہا ہے کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دوں۔ ہمیشہ یہ لوگ مجھ سے میرے پیارے چھین لیتے ہیں، دیکھو وہ بھی میرے سے چھین لیا۔ اس نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا وہ میرے ساتھ گزاری ہر شام کو بھول گیا؟ میں اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی؟ کیا میرا کوئی عمل اس کے دل میں میری جگہ نہیں بنا سکا؟ پچھلے 15 دن سے وہ اپنی پرانی منگیتر کے ساتھ ہے، اور اسے ایک بھی بار میرا خیال نہیں آیا کہ میں کس حال میں ہوں۔ کیا وہ مجھ سے واقعی میں جان چھڑوانا چاہتا تھا؟ میں اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گی۔ سانسیں اکھڑنے لگی تھیں، بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی، پھر بھی آنکھوں کے سامنے اس ظالم شخص کا چہرہ آیا تھا۔ اس حالت میں صرف اذلان ہی اسے سنبھال سکتا تھا۔ وہ اپنی سانسیں منتقل کر کے اسے پرسکون کر دیتا تھا، جیسے کہہ رہا ہو تمہارے پاس اس دنیا سے بھاگنے کا موقع اب بھی ہے۔ زمین کا دل نوحہ کنا تھا۔ چھوڑ کر جانے کے بعد اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے لوٹی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کی تلقین کی تھی۔ پھر سے وہ اپنے بالوں کو نوچنے لگی، رو رو کر آنکھیں درد کرنے لگی تھیں۔ سنا ہے کہ بھابھی اس نے نئی بیوی کو نام اور عزت دونوں دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن مجھے تو گمنام رکھا ہے۔ بھابھی کے سنبھالنے پر خود اس کی چیخیں ماحول پر ایک وحشت سی طاری کر رہی تھیں، جیسے کوئی اپنا مر گیا ہو۔ بھابھی نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی۔ چلو پھر ایسا کرتے ہیں، ان بچی ہوئی سانسوں کو روک کر قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ بھابھی نے اسے جھنجھوڑ کر انہیلر اس کے منہ سے لگایا۔ اذلان نے کبھی رابطے کی کوشش نہیں کی تھی کیا؟ وہ اس کی لالا سے تھوڑا لڑ نہیں سکتا تھا؟ کہہ دیتا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اتنے دنوں سے بیماری سے لڑنے کے سبب اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی سوچوں کا محور آج بھی وہ شخص ہی تھا جو کتنی آسانی سے اسے یہاں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ تم کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ اگر اسے تم سے ذرا برابر بھی محبت ہوتی تو تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ دل پر بھابھی کے لفظوں سے مزید گہری چوٹ لگی۔ کئی بار اسے کالیں ملانے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کیسے اس سے غافل ہو جاؤں؟ جب آپ سب نے مجھے اس شخص کے بھروسے چھوڑ دیا تھا، تو اب میں کیسے اس سے غافل ہو جاؤں؟ چیخ کر انہیں خود سے دور کیا۔ نہ جانے اس شخص نے تم پر کیا جادو کر دیا ہے۔ کل ہی ساسو ماں کو کہتی ہوں تمہارے اوپر جادو کا توڑ کروائیں۔ بھابھی نے اسے کوئی اور رنگ ہی دے دیا تھا۔ زرمینیں خوبصورت بھی تو اتنی تھی کہ کسی کو بھی محبت ہو جاتی۔ اس جادو کا توڑ صرف اس کے پاس ہے۔ تعویذ سے اتنے پکے زخم نہیں لگتے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کی عادت ڈال کر اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ سر پر چادر ٹھیک کرتی وہ دم پڑ کر پھونکنے لگی۔ بے شک ان کے درمیان نند بھاوچ کا رشتہ تھا، لیکن زمینے کو ہمیشہ انہوں نے اپنی اولاد ہی سمجھا تھا۔ ان کی بیٹی کا چہرہ کیسا مرجھا گیا تھا۔ جب تم اداس ہوتی ہو تو گھر میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تمہارے لالا پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بس اسے شانت کرنا چاہ رہی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ اذلان دوسری شادی کر رہا ہے، تب سے باولی ہوئی بیٹھی تھی۔ کیا میں اس کے دل میں ذرا سی بھی جگہ نہیں بنا پائی؟ 1 مہینے میں اس نے دوسری لڑکی بھی دیکھ لی۔ بھابھی گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس ساری دشمنیوں میں بس زرمینے کی زندگی برباد ہو گئی تھی، جس کے لیے وہ خود کو کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا حسن انڈسٹری میں جا کر زرمینے کی خوشیوں کی بھیک مانگنے کی۔ حسن انڈسٹری اور خان ولا میں ہمیشہ سے ٹکر کا مقابلہ رہا تھا۔ حسن صاحب کبھی خود سے آگے کسی انسان کو زیادہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ان کے کئی غیر قانونی دھندے بھی تھے۔ انہوں نے خان کے خلاف ہر طرح کی جنگ لڑنے کا سوچ لیا تھا۔
آج کل حسن انڈسٹری کی اونچی حرکتوں کی وجہ سے ہی خان خاندان کا سکون برباد ہوا پڑا تھا۔ زرمینیں اصل وجہ سے واقف تو نہیں تھی، لیکن باپ کے مرنے کے بعد صرف بھائی کا ہی سہارا تھا۔ اپنے لالا کو وہ ایسے ٹوٹتے بکھرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ساری رات چوکیدار کے باوجود وہ گھر کا پہرا دیا کرتے تھے۔ زرمینے کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دی گئی۔ بھابھی اور بھائی سے کئی بار اس نے بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہ قربانی دینے کو تیار ہے، لیکن اس کے بھائی نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ بھابھی، بھائی نہ صحیح آپ ہی مجھے بتا دیں کہ آخر کو اصل وجہ کیا ہے۔ کئی دنوں سے گھر میں فوتگی جیسا سوگ منایا جا رہا تھا، جیسے کسی کی موت واقع ہو گئی ہو۔ حسن انڈسٹری کے مالک نے تیرے بھائی کو خاصی دھمکیاں دے رکھی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں تیرا بھائی اپنی ڈیل کینسل کر لے تاکہ اس کا نفع ہو۔ بھابھی نے دل میں کئی بار حسن کو برا بھلا کہا تھا۔ ان کے گھر پہرے داری تھی، اس گھر کی عورتوں کو اٹھانے کی دھمکی دے رکھی تھی۔ بھائی ان کے خلاف کوئی پولیس رپورٹ کیوں نہیں درج کروا دیتے؟ آخر کو اتنے دنوں میں سے بھائی کو بے آرام دیکھ رہی ہوں۔ ابھی وہ دونوں بات بھی نامکمل کر پائی تھیں کہ شرفو چچا آتے ہوئے چیخنے لگے، خان بابا وہ… گھبراہٹ کے باعث زبان ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تھی۔ شرفو چاچا آخر کو صحیح سے بتا کیوں نہیں دیتے کہ خان بابا کو کیا ہوا؟ چھوٹی بی بی، وہ خان بابا کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ ابھی آفس سے کال آئی تھی کہ انہیں اسپتال لے کر گئے ہیں۔ دونوں عورتیں خود کو سنبھالتی اسپتال پہنچی تھیں۔ ایک ہی شخص میں دونوں کی جان بستی تھی۔ جب تک خان کو ہوش نہیں آیا تھا، وہ دونوں چکر کاٹنے لگی۔ حسن انڈسٹری کے مالک نے ان کی کمپنی پر دھوکہ دہی سے سائن کروائے ہیں۔ بھابھی نے زرمینے کو لاکھ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس بار وہ اپنے بھائی کا بدلہ خود لینا چاہتی تھی۔ حسن انڈسٹری نے اس کے بھائی کو اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ وہ بستر پر پڑ گئے تھے۔ اگر لالا کو ذرا سا بھی ہوش ہوتا تو وہ زرمینے کو یہ بے وقوفی نہ کرنے دیتے۔ وہ خود کو آگ میں دھکیلنے کی باتیں کر رہی تھی۔ تمہارے بھائی مجھ سے ناراض ہوں گے، انہیں اس مالی نقصان سے زیادہ تمہاری فکر ہوگی۔ بھابھی کو کس طرح سمجھاتی وہ؟ حسن انڈسٹری میں آ چکی تھی، لیکن اس کی خوش قسمتی کہیں یا پھر بد قسمتی، حسن صاحب آج چھٹی پر تھے۔ ان کی جگہ ازلان حسن نے سنبھال لی تھی۔ صاحب، آپ سے ملنے خان صاحب کی بہن آئی ہیں۔ ازلان کافی حیران ہوا تھا۔ خان خاندان کی عورتیں بھلا حسن انڈسٹری میں کیا کر رہی ہیں؟ انہیں احترام سے اندر لے کر آؤ۔ حسن انڈسٹری کا مالک ہوتے ہوئے بھی وہ حسن صاحب سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی پرچھائی تھا۔ محترمہ، فرمائیں آپ کس سلسلے میں یہاں آئی ہیں؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ خان خاندان کی کوئی بھی عورت حسن صاحب کی موجودگی میں یہاں کا رخ کرے۔ یہ بے وقوف لڑکی نہ جانے کیوں ادھر آ گئی تھی۔ تمہارے باپ نے میرے بھائی کو، میرے لالا کو اسپتال تک پہنچا دیا۔ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اس کی پہلی بات پر ازلان کافی چونک گیا تھا۔ تم مجھ سے بات کر سکتی ہو؟ مجھے میرے بھائی کی ساری پراپرٹی واپس چاہیے۔ اس کے بدلے تم جو بھی کہو گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ ازلان اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بغیر بتائے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ حسن صاحب موجود ہوتے تو اس مہرے کا ضرور فائدہ اٹھاتے۔ میرے باپ سے اگر سوداگری کرنے آئی ہو تو وہ تمہیں تمہاری سوداگری میں بھی ہرا دے گا۔ تم لوگوں نے ہم سے ہمارا حق چھینا ہے۔ تمہیں تمہارا حق دلانے میں میں مدد کر سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ پردے کے پیچھے چھپی آنکھوں سے ایک سحر طاری کر دیا تھا۔ میں کیسے تمہاری بات پر یقین کر لوں کہ تم مجھ سے نکاح کے بعد میری مدد کرو گے؟ اس کے بعد پر ازلان نے اپنا کہا لگایا جیسے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو۔ یقین جانو، میرے علاوہ یہاں کوئی بھی ایسا نہیں جو تمہارا حق تمہیں واپس دلا سکے۔ تمہارے لالا کی زمین واپس دلانے میں صرف میں ہی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ نکاح کے لیے راضی ہو چکی تھی، لیکن نکاح کے ساتھ ہی اس نے اپنے کانٹریکٹ پیپر بھی تیار کروا لیے تھے تاکہ کسی صورت بھی ازلان اپنے وعدے سے مکر نہ سکے۔ مولوی اور باقی مرد حضرات باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی
جس کے بناؤ سنگھار کا انتظام کیا جاتا، بلکہ اس کا شمار اس سلطنت کی شہزادیوں میں ہوتا تھا، جس کی سلطنت ختم ہو جانے پر انہیں یرغمال بنا دیا جاتا ہے۔ نکاح کا معاملہ نبٹ چکا تھا۔ اپنے سادہ سوٹ اور بے رونق چہرے کو دیکھ کر پھر سے سب کچھ یاد آنے لگا۔ میں آپ کی بات پر کیسے ایمان لے آؤں؟ اس وقت آپ مجبور ہیں، مجھ پر اعتبار کرنے کے سوا آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ اذلان نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ وہ کسی مراقبے میں جا چکی تھی۔ اگر آپ کا مراقبہ ختم ہو گیا ہو تو فائل لے آئیے، مجھے زندگی میں اور بھی بہت کام ہے۔ خشک لہجے میں اسے مخاطب کرتا وہ گہرا طنز کر گیا تھا۔ پہلے دن کی دلہن کے ساتھ اس کا یہ رویہ بنتا نہیں تھا، لیکن کون سا پھولوں کی سیج سجائی جانی تھی جس پر صبر کے گھونٹ بھرتی زرمینیں بھاری ہوتے قدم اٹھاتی اس کے ٹیبل تک آئی اور فائل اس کی جانب کھسکا گئی۔ کالی چادر سے صرف آنکھیں واضح تھیں، لیکن اذلان پھر بھی بتا سکتا تھا کہ وہ پہاڑوں کی شہزادی کتنی خوبصورت ہے۔ بنا اس کی جانب دیکھے اذلان نے فائل کھولی تھی۔ وہاں درج شرائط و ضوابط کو پڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ پین ہولڈر کی جانب بڑھ رہا تھا، جب کانٹریکٹ پیپر کے اختتام میں زرمینے کے نام کے ساتھ لکھا مس کا لفظ اسے ایک بار پھر سلگا کر رکھ گیا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اسے فراموش کر دیتی تھی، اپنی پہچان کو وہ بھولنے نہیں دے سکتا تھا۔ زرمینے تجسس سے اس کے چہرے کے سارے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے اپنی شرٹ کے فرنٹ بٹن کھولے، پین تھامتا ہوا ہاتھ واپس پلٹ آیا تھا اور اگلے ہی پل اس نے وہ پیپر فائل سے اکھاڑتے ہوئے اسے کئی ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ کانٹریکٹ میں تمہارا نام کافی غلط لکھا گیا ہے، مس زرمینے نہیں بلکہ مسز اذلان حسن ہونا چاہیے۔ یہ نکاح کون سا ساری زندگی قائم رہنا تھا؟ جیسے ہی انہیں اپنی منزلیں ملتی دونوں نے اپنے راستے الگ کر لینے تھے۔ پھر اس شخص کے اتنے ڈرامے سمجھ سے باہر تھے۔ یہ نکاح وقتی ہے۔ زرمینے نے اپنے غصے کو ضبط کیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے نگاہ اس کے چہرے پر مرکوز کی، جو لب بھینچے کاغذ کے وہ ٹکڑے ڈسٹ بن میں منتقل کر رہا تھا۔ نکاح وقتی بھی ہو تو تمہارے ساتھ میرا نام جڑ چکا ہے، میری پہچان مل چکی ہے، ڈیم اٹ۔ لڑکیاں اسے نکاح کرنے کو مرتی ہیں اور یہ لڑکی اس سے جان چھڑوانے کو مر رہی تھی۔ بے تاثر لہجے میں کہتا وہ اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ زرمینے کا دل چاہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے، لیکن بمشکل ضبط کرتی۔ وہ ایک خونخوار نگاہ اس پر ڈالتی واپسی کے لیے پلٹ گئی تھی، البتہ جاتے جاتے دروازہ زوردار دھماکے سے بند کرتے ہوئے وہ اپنا غصہ نکالنا نہیں بھولی تھی۔ اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ ایسی کوئی شرائط نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد پھر سے وہ اس کے روبرو بیٹھی تھی، اپنے بھائی کی ہر چیز واپس دلانے کا وعدہ جو کر لیا تھا۔ اس حال میں ان کی چھوٹی گڑیا ہی ان کے کام آنے والی تھی۔ خان بابا کو جب سے ہوش آیا تھا وہ کسی سے بات کرنے کے روادار نہیں تھے۔ اپنی بیوی سے بھی زندگی میں پہلی بار ناراض ہوئے تھے۔ انہیں کیا ضرورت تھی کہ زرمینے کو اس بے وقوفی کی اجازت دیتی۔ خان بابا نے کافی کوشش کی کہ واپس اپنی بہن کو لے آئیں، لیکن اذلان نے ان سے رابطے کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ صبح کو کسمسا کر اٹھی، خود کو مضبوط شکنجے میں پایا۔ زرمینے کو لمحے بھر کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ اذلان اسے اس فلیٹ میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ساری دنیا کے سامنے عارضی بیوی کو وہ مقام دے نہیں سکا۔ دونوں کے درمیان کچھ خاصی تلخ کلامی نہ ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ایک فاصلے پر بیٹھے تھے۔ خود کو اذلان کی باہوں کے حصار میں محسوس کر کے چونکی۔ یاد آیا کہ وہ تو صوفے پر سوئی تھی، پھر یہاں کب اور کیوں کیسے آئی؟ اذلان نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ یہ سوچتے ہی غصہ آ گیا۔ کیا ہے؟ ہٹو! تم نے ہمت کیسے کی مجھے یہاں لانے کی؟ اپنا ہٹاؤ یہ ہاتھ! وہ چٹخ کر بولی۔ اپنے بھائی کی فکر ستانے لگی۔ جب انہیں علم ہوا ہوگا کہ وہ یہ قدم اٹھا چکی ہے تو کتنا دکھی ہوں گے۔ وہ بیڈ پر تھی، مکمل اس کے حصار میں۔
پہلے صرف بازو لپیٹے تھے، اب ازلان نے اس پر اپنی ٹانگ رکھ لی۔ وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی فری ہو رہا تھا، تبھی تکیے کی طرح خود میں دبوچ لیا۔ یہ کیا چھچوری حرکتیں کر رہے ہو؟ وہ اس کی ڈھٹائی پر حیران تھی۔ خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اتنا بھرپور توانا مرد اس نازک لڑکی پر مکمل حاوی تھا، تو وہ اسے کیا دور کر پاتی؟ ازلان نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اپنی نئی نویلی بیوی کو دیکھا۔ حد میں رہو اپنی، خاموشی سے لیٹی رہو۔ کچھ دیر بعد میں نے آفس جانا ہے، اس سے پہلے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ شوہر کو سونے دو۔ اب آواز آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی مزاحمت کو دیکھتے ہوئے ازلان نے برہمی سے کہا، کون سا میں اس کی اصل بیوی ہوں؟ کیسے چپک رہا ہے؟ وہ اندر ہی اندر الجھی تھی۔ اس کے رویے پر جانے کیوں اس کا دل دھڑکا نہیں تھا۔ اس کے لمس پر، اس کی خوشبو میں وہ خود کو مشکل سے سنبھال پا رہی تھی۔ پہلی بار کسی مرد کی قربت محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنا لمس اس کے کندھے پر چھوڑ رہا تھا۔ میرے کانٹریکٹ میں یہ سب کچھ نہیں لکھا۔ آواز دھیمی تھی کیونکہ اکیلے فلیٹ میں وہ مرد کا مقابلہ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ شرعی اور قانونی طور پر وہ اس کا شوہر تھا۔ ازلان کی گرم سانسیں زرمینے کو اپنے کندھے پر محسوس ہو رہی تھی۔ زرمینے نے چہرے کا رخ پھیر دیا اور تکیے میں منہ کر لیا۔ وہ ہنوز اس کے حصار میں تھی۔ تمہارے کانٹریکٹ میں میری بیوی بننا لکھا تھا۔ اب تک خان لالا کو ہوش آ چکا ہوگا، تم سے کافی خفا ہوں گے۔ اب کیا شوہر کو بھی ناراض کرنا چاہتی ہو؟ ازلان نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ اسے خود پر فخر تھا کہ اس نے اپنے لیے ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ پردے دار باحیا بیوی کا خواب سچ ہو چکا تھا۔ اس کی آنے والی نسل کی امین تھی۔ کوشش کرو جتنے دن ہمارا رشتہ ہے تم مجھ سے دور ہی رہ کر بات کرو۔ مجھے تمہارے قریب آنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، اور یہ کسی ناول یا ڈرامے کا سین بھی نہیں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم اجنبی رہیں۔ مرد ذات ہوں، جب ضرورت ہوگی اپنی جائز اور شرعی بیوی کے پاس ہی آؤں گا نا۔ زرمینے کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس کی گول مٹول گالیں سرخ ہونے لگیں۔ ایک دن میں تمہاری ضروریات بڑھ گئیں؟ آج سے پہلے کیسے رہ رہے تھے؟ آنکھیں چھوٹی کیے پھر سے گھورنے لگی تھی۔ ازلان نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اپنی ضرورت سے زیادہ ہوشیار بیوی کو دیکھا جو حاضر جواب اور بے وقوف ایک ساتھ تھی۔ ٹھیک ہے، پتہ ہے کل رات گرنے لگی تھی تم صوفے سے، اسی لیے اٹھا کر بیڈ پر لایا ہوں۔ اب پوری رات پہرہ داری کرنے سے رہا۔ اگر چوٹ لگوا لیتی تو اس کی ذمہ داری بھی میرے کاندھوں پر آنی تھی۔ ازلان نے نارمل لہجے میں کہہ کر اپنا حصار توڑا اور وہ تڑپ کر نکلی۔ مطلبی انسان کا چہرہ دیکھنے لگی جو رخ موڑ کر پھر سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو گرنے دیتے مجھے، عادت ہے گر کر چوٹ کھا کر پھر سنبھلنے کی، زرمینے نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ حسن انڈسٹری کی ہر فرد سے اسے نفرت تھی۔ اپنے بھائی کے ہر زخم کا حساب لینا تھا۔ تم میرے بھائی کی پراپرٹی کب ہمیں واپس دلاؤ گے؟ ازلان نے آنکھیں کھولی۔ حسن صاحب اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے دوسرے ممالک گئے ہوئے تھے۔ ازلان ان کی کسی بھی عیاشی سے ناواقف نہیں تھا، لیکن باپ بیٹے کے درمیان کبھی بن نہیں پائی تھی۔ میرے باپ کو شاید تم جانتی نہیں ہو، اگر میں نے ذرا سی بھی کوتاہی کی تو تمہارے ساتھ وہ میرا سر بھی قلم کر دیں گے۔ میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں پھنسانا چاہتی۔ اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو مجھے طلاق دے کر فارغ کرو، میں اپنے حساب سے خود اپنے طریقے سے نکال لوں گی۔ ازلان خاموشی رہا، ضبط کا دامن ہاتھ میں تھامے رکھا۔ وہ دن دور نہیں رہے کہ زرمین خان خود آ کر کہے گی کہ اسے ازلان حسن سے محبت ہے۔ زربینے نے اٹھ کر بال سمیٹے، ان کا جوڑا بنایا، کیچر کے لیے ادھر ادھر نظر گھمائی۔ صوفے پر دوپٹہ اور اسکارف دونوں نظر آئے، پر کیچر نہ ملا۔ مڑ کر دیکھا تو ازلان اپنے ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ زرمینے نے آگے بڑھ کر کیچر لینا چاہا تو ازلان نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ تم ایسے شوہروں کی طرح کیوں ریئیکٹ کر رہے ہو؟ کیوں مجھے زج کرنے میں لگے ہوئے ہو؟ میرا کیچر مجھے واپس کر دو۔
وہ اس کی آنکھوں کے شوخ تاثر کو دیکھ کر نظریں جھکا گئی۔ ہم میاں بیوی ہیں، تم کس غلط فہمی میں رہ رہی ہو؟ اذلان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بھلا یہ کیسی بیوی ہوئی جو ایک جوڑے میں لے آیا، دنیا والوں سے چھپا کر اس گھر میں رکھا ہوا تھا؟ اپنے باپ کے سامنے وہ نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے کسی بحث میں نہیں پڑنا، میرا کیچر واپس کرو، مجھے بال سمیٹنے ہیں۔ حسب معمول زرمینیں چڑ چکی تھی، ابھی تو صرف اس قید میں رہتے ہوئے ایک دن ہوا تھا۔ اپنے بھائی کی یاد ستانے لگی تھی۔ بھابھی کو کئی بار کال کر چکی تھی لیکن انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ تمہارے بال بہت پیارے ہیں، ایسے ہی کھلے رہنے دو، یہاں کوئی نامحرم نہیں ہے، اذلان نے مبہم لہجے میں کہا۔ وہ پریشان نظروں سے دیکھنے لگی۔ ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، دماغ کے گھوڑے تیزی سے دوڑائے۔ کچھ غلط ہے، کچھ عجیب ہے۔ حسن انڈسٹری کے مالکان پر میں بھلا ایسے کیسے بھروسہ کر سکتی ہوں؟ مجھے جلد از جلد اپنے بھائی کی جائیداد اس کے نام کروا کر اس نکاح سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ کیا یہ شخص واقعی میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کو آگے بڑھانا چاہوں گی؟ کیا وہ واقعی اس نکاح کو کوئی اہمیت دیتا ہے؟ اس کا ذہن سوچوں میں محو تھا۔ اذلان اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اذلان کا تعلق ایک بروکن فیملی سے تھا۔ اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ سے لے پالک ہی رہا تھا۔ نوکر چاکر کی فوج نے اس کے بچپن میں خیال رکھا اور جیسے ہی وہ سنبھالا اب اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، تبھی تو دل میں ایک نرم گوشہ بھی باقی تھا۔ حسن صاحب نے یونیورسٹی کے زمانے میں خانم بیگم کو جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ خانم بیگم اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر حسن صاحب سے شادی کر چکی تھی۔ دراصل وہ خوبصورتی حسن جیسے ہوس پرست کو چند دن ہی راغب کر سکی تھی۔ خان لالا جو خانم بیگم کے بھتیجے تھے ہمیشہ اپنی خانم کی خبر لیتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کی طرح ان سے منہ نہیں موڑا تھا۔ کاش میں بتا سکتا کہ تم میرے لیے کتنی عزیز ہو۔ میری ماں نے تمہیں جب پہلی بار گود میں لیا تھا تبھی میرے نام سے منسوب کر دیا تھا۔ میں اتنا وقت اپنوں سے دور کس اذیت میں رہا ہوں، کاش تمہیں بتا سکتا۔ لڑکا تھا اس لیے معاشرے نے مجھ پر مضبوطی کا لیبل لگا دیا۔ آج تک اپنے کسی زخم کو دکھا نہیں پایا۔ یہ لڑکی جس کا تصور کبھی اس نے خوابوں میں کیا تھا آج حقیقت بن کر اس کے پہلو میں بیٹھی تھی اور صرف اس کی تھی۔ کاش اپنی امی کو بتا سکتا کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اذلان حسن نے سچ کر دکھایا۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا۔ ماں کے چلے جانے کے بعد اسے لگا تھا کہ یہ خوبصورت پری اس سے چھین لی جائے گی، لیکن اللہ نے جس کو آپ کے نصیب میں لکھا ہو وہ خود چل کر آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اپنی سوچوں سے نکل کر زرمینے کے آگے چٹکی بجائی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ زیادہ سوچو مت ورنہ الجھ جاؤ گی۔ جو چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ میری رگوں میں حسن کے علاوہ خانم کا خون بھی دوڑتا ہے۔ اتنا اعتبار تو کر ہی سکتی ہو کہ میں تمہیں تمہارا حصہ واپس دلا کر رہوں گا۔ کچھ صبر سے کام لو اور اچھا سوچو تو اچھا ہوگا۔ اذلان نے خود اٹھ کر اس کے بالوں کو کیچر میں مکید کیا۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکنا چاہ رہی تھی پر فی الحال اس کو غصہ دلانا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی بہتر تھی۔ مزید ان دونوں کے درمیان کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی تھی۔ حسن صاحب کی غیر موجودگی میں وہ بہت سے کام کر لینا چاہتا تھا تاکہ ان کی واپسی پر خان لالا کا حق واپس دلایا جائے۔ لمحہ لمحہ یہ شخص بدل کر مجھے اپنے نئے روپ سے شناسا کر رہا ہے۔ کون سا رنگ، کون سا روپ سچا ہے مجھے نہیں پتا، پر تم لوگوں پر اب کوئی بھروسہ نہیں مجھے۔ دل میں سوچا کہ اگر یہ تمہارا کوئی کھیل ہوا تو اس کو شروع کرنے والے تم ہوگے لیکن ختم میں کروں گی۔ بن کہے وہ ایک دوسرے کی ساری بات سمجھ جاتے تھے۔ دھیرے دھیرے زرمینے کو احساس ہونے لگا تھا کہ اذلان حسن اتنا برا انسان نہیں ہے۔ زرمینے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔
خان ولا میں بھی اسے ہر کام کی عادت بھابھی نے خود ڈالی تھی۔ اذلان بھی بڑے گھر کے بجائے اس چھوٹے سے فلیٹ میں خود کو زیادہ خوش سمجھتا تھا۔ اس کی یہ سعادت مند بیوی تھی جو ہر روز اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا بنا دیتی، تو دونوں خاموشی سے ہی صحیح لیکن ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا انتظار کرنے کے عادی ہو گئے، بستر پر ساتھ نہ صحیح لیکن پاس ضرور سوتے تھے۔ زرمینیں اپنے بھائی کی بے رخی سے ٹوٹ گئی تھی۔ خان لالا کو کتنا بلانے کی کوشش کی لیکن وہ بغیر اس کی جانب دیکھے اسے رخصت کر چکے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جس دن اس نے حسن خاندان سے تعلق توڑ لیا تبھی وہ اس کے لیے واپسی کے دروازے کھولیں گے۔ شوہر اور بھائی کے درمیان اس کا دل پس رہا تھا۔ ساری رات سوچ کر اس نے اپنی طبیعت خراب کر لی۔ زرمینے کا خوف سے سانس سوکھ گیا تھا۔ کتنے مزید دن اسے اپنے بھائی کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آہستہ سے اذلان کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ چھوڑنے کے بجائے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ اذلان کو اس کی کل کی حرکتوں سے یہی لگا کہ وہ اس کو چھوڑ دینے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گی۔ جب ہی اسے موقع ملا وہ چھوڑ جائے گی، اور یہ بات ہی تو اذلان کو تکلیف دے رہی تھی۔ کیا اتنے عرصے سے وہ اس کی زندگی میں اتنی جگہ بھی نہیں بنا پایا کہ وہ رک ہی جائے؟ لیکن یہاں بات محبت کی نہیں تھی، کیونکہ زرمینیں دونوں سے محبت کرنے لگی تھی۔ اذلان حسن کی اچھائیوں نے اسے اذلان سے محبت کرنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ صبح بخیر مسز، اسے مزید اپنے قریب کرتے وہ بھاری گھمبیر آواز میں گویا ہوا، جیسے ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو۔ زربینے کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ نہ جانے کب کیسے اسے اس شخص سے محبت ہو چکی تھی، اب وہ اس کا سر سہلانے لگا تھا۔ یہی خاص بات تھی، زخم اور مرہم دونوں خود دیتا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ اتنا نارمل تھا کہ جیسے ان کے درمیان کوئی تلخ کلامی نہ ہوئی ہو۔ رات کو جیسے بڑا صلح صفائی سے سوئے تھے۔ اذلان کی باہوں میں زرمینے کو سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اب بالکل ٹھیک ہوں۔ مبتسم لہجہ سن کر اذلان کے دل کو اطمینان ہوا۔ ساری رات وہ پریشانی کے باعث سو ہی نہیں پایا تھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا، تم سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ شاید اسی لمحے کو ایک بار پھر تصور کر رہا تھا۔ ہمیشہ اپنے لیے زرمینے نے اس کے منہ سے جلے کٹے الفاظ ہی سنے تھے، لیکن آج شاید وہ ہوش میں نہیں تھا، یا پھر زرمینے کی حالت دیکھ کر وہ کافی خوفزدہ ہو چکا تھا۔ زرمینے نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں۔ پہلی بار وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے، مگر پھر بھی اتنے نارمل تھے جیسے عام بات ہو۔ شاید دونوں ہی لاشعوری طور پر ایک دوسرے کو ان مشکل لمحات کے اثر سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں نے اپنوں سے گھاؤ کھائے تھے، بس فرق صرف اتنا تھا کہ اذلان اپنے غبار کو زمینے پر نکال دیتا تھا، جبکہ زرمینے کے پاس ایسا کوئی انسان ہی نہیں تھا جس کو تکلیف دہ باتیں سنا سکتی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ اس کی انگلی میں پہنی سیاہ انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ بھاری مضبوط ہاتھوں میں یوں ہی خود کو قید کر لینا چاہتی تھی۔ وہ انگوٹھی اس کے سفید ہاتھوں میں خوب جچ رہی تھی۔ تمہارے پاس موقع تھا میری اس مصنوعی دنیا سے بھاگنے کا، تمہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ جانے وہ کس دل سے کہہ رہا تھا۔ زرمینے کی تکلیف کو سمجھنے لگا تھا، لیکن جب غصے میں ہوتا تو اکثر خطائیں کر بیٹھتا تھا۔ اذلان کی بات سن کر زرمینے نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اپنا دل نکال کر بھی اس شخص کو دے دے تو شاید وہ خوش نہ ہوتا۔ بھلے ہی اس نے زرمینے کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اس نے کچھ بھی محسوس نہ کیا تھا۔ تبھی وہ اس کی گرفت سے نکلتے اٹھ بیٹھی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پھر سے پکڑ لیا تھا جو وہ چھڑوا نہ پائی۔ مرنے دیتے پھر مجھے۔ اذلان نے دکھ سے اس لڑکی کو دیکھا جو آج کل کے زمانے سے مختلف تھی۔ مجھے لگا تم جینا چاہتی ہو، تبھی اپنی سانسیں تم میں منتقل کر دی۔ جیسے آرام سے وہ بول رہا تھا، دل میں کہیں دھڑکا سا لگا تھا۔
مجھے واپس نہیں جانا. میں چاہتی ہوں حقدار کو اس کا حق ملے، اور میں نے لالا سے کیا اپنا وعدہ بھی پورا کرنا ہے. اس کے چہرے کو تکتے مضبوط لہجے میں وہ بابر کروا رہی تھی. زرمینے کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ تھی. تبھی وہ اٹھ کر بیٹھتے اس کے چہرے کے مقابل آیا. میں جلد ہی یہ سب کچھ نپٹا دوں گا، پھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. دوسرے ہاتھ سے اس کا گال سہلاتے اس نے نرم لہجے میں کہا. وہ بنا پلکے جھپکائے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. وہ شخص کیا تھا؟ کون تھا؟ پہلے اپنے باپ سے لڑ گیا، پھر اسے کٹہرے میں لے آیا. اب مرہم لگانے کے لیے پھر آگ سے کھیلنے کی باتیں کر رہا تھا. حسن صاحب جب باہر سے واپس آئے تو ان کے جاسوس کاروں نے انہیں بتایا تھا کہ اذلان حسن خانم کی بھتیجی سے شادی کر چکا ہے. وہ آگ بگولا ہوئے کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے. جی ڈیڈ، آپ نے مجھے بلایا؟ اذلان سب کچھ جان کر بھی انجان بن چکا تھا. کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم نے اس لڑکی سے شادی کیوں کی؟ ڈیڈ، آپ تو جانتے تھے کہ خانم کی خواہش تھی کہ میں ان کی بھتیجی سے شادی کروں. تمہاری خانم تمہاری طرح بے وقوف تھی جو ایسی خواہش کر بیٹھی. باپ کی بات پر غصہ تو بہت آیا، لیکن ماں کی تلقین یاد آ گئی جو ہمیشہ کہتی تھی کہ اس وقت کا انتظار کرو جب تمہارے باپ کی آنکھوں سے دولت کی پٹی اترے گی، تب اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوگی. میں نے تمہاری تربیت ایسی کی ہے. مجھے امید ہے کہ تم اپنے باپ کو اکیلا نہیں چھوڑو گے. سوری ڈیڈ، لیکن آپ نے خان لالا کی جائیداد کو غلط طریقے سے اپنے پاس رکھا ہے. مگر آپ چاہتے تو میری اس شادی کو کروا کر بھی اس دولت کو رکھ سکتے تھے. حسن صاحب کو یوں لگا جیسے خان بابا بغیر جنگ کیے ہی ان سے جیت چکے ہیں. آج ان کی اولاد نے جنہیں وہ کٹ پتلی کی طرح سمجھتے تھے، اس اذلان نے حسن کے خلاف جانے کی کوشش کی ہے. میں اس کی ساری جائیداد اس کے نام واپس لگوا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے. اذلان خوش ہوا کہ اس کے باپ نے دیر سے ہی صحیح لیکن کچھ اچھا فیصلہ کرنے کا سوچا. ڈیڈ، کیسی شرط؟ تمہیں خان لالا کی لاڈلی بہن کو طلاق دینی ہوگی. اذلان کے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی. خان لالا کے کندھے جھکے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے. جب ان کی لاڈلی کو طلاق ہوگی تو کس منہ سے معاشرے کے سامنے سر اٹھا کر بات کریں گے؟ خاندان کی بیٹی کے ماتھے پر طلاق کا لیبل لگ جائے گا. کچھ دیر وہ بول نہیں سکا، پھر شرط کو منظور کرتے ہوئے ساری جائیداد دوبارہ خان لالا کے نام پر کروا چکا تھا. زرمینے کی خوشی کی خاطر اتنا کچھ تو کر ہی سکتا تھا. اس کی اپنی خوشی زرمینے کے ساتھ تھی، لیکن یہ سب کچھ اس کا باپ ہونے نہیں دے گا. وہ لڑکی جس سے اسے محبت ہو گئی تھی، اس کا اظہار کرنے سے وہ آج بھی ڈرتا تھا. وہ لڑکی پھر سے واپس لوٹنے والی تھی. یہ رشتہ تو شاید فرضی تھا. گھر واپس آیا تو وہ اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی. آخر کو آج وہ حسن صاحب سے خان لالا کی جائیداد کے بارے میں بات جو کرنے والا تھا. میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی. ایک بار تم نے مجھے آج ایک میسج بھی نہیں کیا. حسن انکل جائیداد دینے کو نہیں مانے. اذلان زبردستی مسکراتے ہوئے خان بابا کے سارے کاغذات اس کے سامنے کر چکا تھا، جن کو پڑھتے ہی ساتھ ہی وہ خوشی سے چیخیں مارنے لگی تھی. مجھے یقین نہیں تھا کہ تم یہ کام اتنی جلدی کر دو گے. میں آج ہی خان بابا کے پاس جا کر انہیں یہ سب سے اچھی خبر سناتی ہوں. انہوں نے یہ جائیداد کسی شرط پر ان کے نام کی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں. زرمی نے خود کو اپنے شوہر کے لیے بڑا سنبھال کر رکھا تھا. اتنے دنوں سے اذلان حسن کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اعلیٰ کردار کی عورت ہے. وہ حسن صاحب کی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی کوئی گری پڑی عورت نہیں تھی. اس کے لیے طلاق بہت بڑا دھبا تھا. وہ ثانیہ کو کچھ بول بھی نہ سکی. تم مجھے ایسے کیسے طلاق دے سکتے ہو؟ تمہارے باپ نے تمہیں کہہ دیا اور تم طلاق دینے پر راضی بھی ہو گئے. اس کا کالر تھامے سوال کر رہی تھی. تم خود بھی تھوڑی اس رشتے سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی. ویسے بھی اتنے دنوں سے تم نے
حدود قائم کی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنی مرضی سے اپنے سسرال جاؤں گی۔ خان ولا کے بجائے میں حسن ولا میں جاؤں گی۔ تمہیں وہاں میری بیوی کی حیثیت سے جانا ہے، سمجھ آئی نا؟ آج ہی ہم اس رشتے کو بدل دیتے ہیں۔ وہ اس کی جانب بڑھنے لگا جبکہ زرمینے نے پیچھے کی جانب قدم لینا شروع کر دیے۔ آخر کب تک یہ کھیل چلتا؟ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی اور فاصلوں کے راستے بند ہو گئے۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے بالکل نزدیک آ گیا، اتنا کہ وہ اس کے پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کر پا رہی تھی۔ نظریں اوپر اٹھنے سے انکاری تھی، ابھی وہ سب کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ گلابی ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھیں شرم سے جھکی جا رہی تھیں۔ اس کے آگے کے 2 بٹن کھلے تھے، دونوں بازو اس کے دائیں بائیں کر کے فرار کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ پلیز تم ایسا نہیں کر سکتے، اس نے گڑ گڑا کر کہا۔ اس قید سے اسے رہائی نہیں چاہیے تھی۔ شش، اب ایسا کوئی واسطہ نہ دینا۔ اس کی شرارتی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اس کے ذرا سے لمس نے اس کے اندر تلاطم برپا کیا۔ تم یہی تو چاہتی ہو نا کہ ہم کبھی جدا نہ ہوں؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اس نے نظریں اس کے جوتوں پر جماتے کہا۔ میں بالکل ٹھیک سمجھا ہوں تمہیں۔ اس کا بالکل دل نہیں تھا کہ یہ وقت کبھی ختم بھی ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ لمحے یوں ہی چلتے رہیں۔ کیا سمجھے ہیں آپ؟ اس کی بات پر وہ بھڑک سی اٹھی تھی۔ کیا یہ رشتہ صرف زرمینے کی خواہش پر قائم رہنا تھا؟ اس شخص کی اپنی کوئی ایسی خواہش نہیں تھی؟ اس نازک لڑکی سے وہ یہ ہمت کی امید نہیں کر رہا تھا۔ زرمینے نے فاصلہ قائم کیا۔ ذرا لڑکھڑانے کے بعد وہ سنبھل کر اب کھڑا تھا۔ بتائیں، آپ نے مجھے کیا سمجھا تھا اور کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہی کہ جب بیوی حق مانگے تو اسے اسی وقت دینا چاہیے، ذرا دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیا پتہ وہ کسی اور کے پاس نہ چلے جائے۔ اذلان کے لہجے میں طنز تھا۔ اسے خود سے بدگمان کر دینا چاہتا تھا تاکہ یہ دوری زرمینے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ شٹ اپ، کتنے گھٹیا انسان ہیں آپ، کتنی گھٹیا سوچ ہے آپ کی۔ کس بات کو کس طریقے سے آپ لیتے ہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اذلان حسن نے اس کی محبت کو کیا رنگ دے دیا تھا۔ تو کیا تم جو اتنے دنوں سے میری پرواہ کر رہے تھے وہ سب کچھ ڈرامہ تھا؟ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ کیا یہ شخص اتنے دن تک ڈرامہ کر کے رکھ سکتا ہے؟ جو بھی بات تم نے حق کی تھی، اور اب ابھی میں تمہیں تمہارا حق دینے لگا ہوں، تبھی تم حسن صاحب کے سامنے جا کر یہ کہہ سکو گی کہ ان کی اکلوتی بہو ہو۔ امید ہے روکنے کی غلطی نہیں کرو گی، کیونکہ تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو، رکاوٹیں میرے حوصلے نہیں توڑ سکتی، اور جب میں کچھ کرنے کی ٹھان لوں تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کا زبردستی حق لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس اسے خود سے بدگمان کرنے کے لیے یہ حرکت کی تھی، اور کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ زرمینے کو جب سے خان ولا چھوڑ کر گیا تھا تب سے اس کی اپنی زندگی بھی رک گئی تھی۔ وہ زرمینے کے ساتھ کھانا کھانے کا عادی تھا، صرف اسی کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتا تھا۔ اتنے دنوں سے ٹھیک سے نیند بھی نہ لے پایا کیونکہ زرمینے کی خوشبو جو آس پاس نہیں تھی۔ چھوٹے صاحب، آپ سے ملنے خان لالا کی بیگم آئی ہیں۔ وہ احترام میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ آپ مجھے بلا لیتی؟ خان بیگم کی اس کے دل میں بالکل ماں جیسی عزت تھی۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ جانتی ہوں تم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہتے ہو۔ میری کچھ دیر بعد منگنی ہے۔ بات کو موڑ کر اپنی جانب لے گیا۔ اگر تم چاہو تو اپنی بیوی کو آخری بار ملنے آ سکتے ہو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا وہ زیادہ جی پائے گی۔ خان بیگم کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھا۔ اذلان کے دل کی دھڑکن کچھ لمحوں کے لیے رک سی گئی۔ حسن صاحب نے خان لالا کو تکلیف دینے کے لیے یہ منگنی جلد از جلد رکھی تھی۔ اذلان تو صرف ان کے لیے ایک کٹ پتلی تھا۔ خان بھابھی نے اسے بتایا تھا کہ زرمینے آج کل اذلان کے دیے گئے فلیٹ میں ہی رہ رہی ہے، جس کے لیے وہ یہ منگنی جیسا توق بھی گلے میں لے کر پھر رہا تھا
اس لڑکی کو اپنی حفاظت کا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ اس نے زرمینے کا سر تا پاؤں جائزہ لیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی منگنی کا فنکشن تھا، لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ اس کی خاطر یہاں آیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے کالے کالے ہلکے سفید خشک ہونٹ، نڈھال اور کمزور سا جسم، اور بے رونق آنکھیں جیسے کوئی رنگ ہی نہ ہو ان میں، اور مرجھایا ہوا چہرہ تھا، اجڑے ہوئے بال جن کو ہفتے سے کنگھی نہیں کیا تھا، کپڑے بھی اس نے 4 دن پہلے بدلے تھے۔ اپنا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ اس لڑکی نے کیا حال کر لیا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اب بھی وہ اذلان حسن کی ملکیت ہے؟ تھوڑی دیر تک ماحول پر خاموشی طاری رہی۔ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی سے واقف تھے، لیکن زرمینے نے جان بوجھ کر آنکھیں موند لیں تاکہ اس ظالم ستمگر کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ وہ آج کسی اور کے لیے تیار ہو کر اس کے روبرو کھڑا ہے۔ آج تو بھوکا پیاسا مرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے، میں نہیں روکوں گا تمہیں، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ تو ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے باپ سے کہہ کر تمہارے لالا کے گھر گھیرا تنگ کروا دیتا ہوں۔ اذلان حسن کو اپنی کہی ہوئی بات دہرانے کا ارادہ نہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنا یہ حال بنانے کی؟ اس کے الفاظ سنتے ہی وہ حواسوں میں لوٹی تھی۔ ابھی اس ستمگر کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ وہ تڑپ کر اٹھی۔ کیسے وہ اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ سب کچھ لٹا چکی ہوں، پھر بھی تم پیچھا نہیں چھوڑ رہے، جینے نہیں دے رہے، کم از کم مرنے تو دو۔ جب اپنی نئی زندگی شروع کر لی ہے تو مجھے تو آزاد کرو۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ چنگاڑتے ہوئے استفسار کر رہی تھی۔ اسے آزادی تو مرتے دم تک نصیب نہیں ہونی تھی۔ یہ پہلی بار تھا زندگی میں کہ کوئی اذلان حسن پر اونچی آواز سے چیخ رہا تھا، اور وہ پھر بھی صبر کا دامن تھامے پرسکون کھڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر ہر جگہ پھیل گئی تھی کہ اذلان حسن نے منگنی توڑ دی ہے۔ سب جگہ آگ کی طرح گردش کر رہی تھی۔ اس کی منگیتر باہر کے ملک جا چکی تھی۔ حسن صاحب غصے سے تل ملا رہے تھے کیونکہ اذلان اور زرمینے کے نکاح کی فوٹو میڈیا پر پھیل گئی تھی، جس کا اذلان نے اعتراف بھی کیا کہ وہ اپنی منگیتر سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کی اصل محبت زرمینے ہے۔ واپس آیا تو وہ فلیٹ میں ویسے ہی موجود تھی۔ میڈیا کی ساری خبریں دیکھ چکی تھی۔ خان لالا نے بھی اسے اور اذلان کے رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ اپنی بہن کی خوشیوں سے زیادہ انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اندر چلیں، ٹھنڈ لگ گئی تو بیمار پڑ جائیں گی، وہ سنجیدگی سے مگر نرمی سے گویا ہوا۔ اذلان کی منگنی ٹوٹنے کی خبر میڈیا پر آگ کی طرح پھیل چکی تھی، لیکن زرمینے جب سے واپس آئی تھی اس نے اذلان سے کوئی سوال نہیں کیا، حالانکہ اذلان چاہتا تھا کہ وہ چیخے چلائے اور اس پر حق جمائے، کیونکہ وہ اس سب کا اختیار رکھتی ہے۔ ٹھنڈ مجھے لگے گی، بیمار میں پڑوں گی، برائے مہربانی مجھ پر حق جتانا اور فکر دکھانا بند کر دیں، وہ بگڑ کر بولی۔ ابھی وہ اس بے وفا شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں سانس کی تکلیف ہونے لگے گی، پلیز میری بات مان لیں اور اندر چلیں۔ اس بار وہ سختی سے بولا کیونکہ بحث میں اس کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی تھی۔ اذلان اندھا نہیں تھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے واضح نظر آ رہے تھے۔ میری زندگی میں حق جتانے کا اختیار آپ کھو چکے ہیں۔ میں جاؤں یا نہ جاؤں، یہ اب اور آنے والے وقت میں بھی صرف میرا فیصلہ ہوگا۔ ہر وقت حکم مت چلایا کریں، برداشت نہیں ہوتا مجھ سے کہ کوئی مجھے رون دے۔ آپ کی دشمنی لالا سے ہے، لیکن آپ نے حساب میرے سے چکتا کیا ہے۔ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ اچھی خاصی کواری تھی، لیکن مجھے بھی کسی پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ میں آپ کی جھوٹی باتوں پر یقین کر بیٹھی، لے دے کر شادی کر دی میری، اور پھر آپ کی اس جھوٹی فکر نے مجھے برباد کر دیا۔ کاش آپ تب مجھے اپنا اصل روپ دکھا دیتے۔ غصے سے اپنی بھڑاس نکال کر وہ رخ موڑتے بڑبڑائی تو اس کی آخری بات پر اذلان نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ اذلان اپنی حرکتوں سے اچھا خاصا ہٹ کر چکا تھا۔ اب بیوی کو منانے کے لیے
اچھے خاصے پاپڑ بیلنے کی ضرورت تھی۔ اب بھی آپ میرے نکاح میں ہیں، آپ پر سارے اختیارات رکھتا ہوں۔ اب تو آپ نے مجھ پر یقین کر لیا، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ مزید اسے تپا رہا تھا۔ 2 مہینوں سے وہ اذلان کو یاد کرتی تڑپ رہی تھی، لیکن جیسے ہی سامنے آیا تو ایسے بن گئی جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ مجھے سکون ملتا ہے جلنے کڑنے سے، وہ بھی تپ گئی۔ کہنا تو چاہتی تھی کہ کیا تمہیں سکون ملتا ہے مجھے جلانے سے، لیکن کس حق سے کہتی؟ اتنا مت جلا کریں، کالی ہو جائیں گی اور پھر ہمارے بچے بھی کالے ہوں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مگر زرمینیں اس کی آنکھوں میں ناچتی شرارت دیکھ چکی تھی۔ یہ شخص کیا تھا؟ اذلان کی فیملی پلاننگ پر اش اش کر اٹھی تھی۔ حیا سے سرخ پڑتا چہرہ اذلان کے دل میں ہلچل مچا گیا۔ یہ شخص اس کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا، اور وہ بے خود سے اس کے چہرے پر جھکا تھا اور اس کے رخساروں پر نرم گرم سا احساس جگاتے پیچھے ہٹا۔ وہ سٹ پٹا گئی اور مزید دوری پیدا کر لی۔ ڈیڈ کی دھمکیوں سے میں گھبرا گیا تھا، ورنہ تم میرے دل میں بہت پہلے سے براجمان ہو۔ جب تم پیدا ہوئی تھی تو خانم بیگم نے تمہیں میری جھولی میں ڈال کر کہا تھا کہ یہ گڑیا وہ مجھے دلائیں گی۔ اتنے سالوں بعد جب تم میرے سامنے آئی تو میں دل کو روک نہیں پایا۔ یہ اظہار پہلے نہیں کیا جا رہا تھا تم سے، اتنے ٹائم ہم ساتھ رہے ہیں۔ پہلے مجھے یقین نہیں تھا کہ تم میری محبت میں پاگل ہوئی ہو یا نہیں۔ وہ شرارت سے بولا، تمہاری غلط فہمی ہے، بس میں اپنی دسترس میں آئی انسان کو چھوڑتی نہیں ہوں، اور تم پر بس زرمین اذلان کا حق ہے۔ اس کے کاندھے پر سر رکھتے مان سے بولی، بہت وقت بعد ہی سہی ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہوا تھا۔